علی بن ابی طالب تھے، آپ کی پرورش میں تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بس بھائی یہاں سے پھر نبی پر سختیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ 40 برس کے بعد پھر حضور نے وہ دکھ دیکھے ہیں کہ آپ نے کہا سارے نبیوں نے وہ دکھ نہیں دیکھے جو میں نے دیکھے، اور سارے نبیوں پر وہ بھوک نہیں آئی جو مجھ پہ آئی۔ پھر آپ کو ہر طرح سے لوگوں نے ستایا۔ آپ کے ہیلپر تھے حضرت ابو طالب، وہ آپ کی ہر جگہ مدد فرماتے تھے، ہر جگہ پہ۔ تو ایک دفعہ قوم کے سردار اکٹھے ہو گئے آگے ابو طالب کے پاس، یہ سمجھاؤ، اب بھتیجے کو سمجھاؤ، بدنام کر دیا، ہماری مجلس میں آ کر ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ تو آپ نے پوچھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور ان کا یہ شکوہ ہے کہ تو یہ سارے کام کرتا ہے۔ کہ چچا میں تو کہتا ہوں ایک کلمہ کہہ لے تو یہ سارے عرب کے سردار بن جائیں گے، اہل عجم ان کو ٹیکس دیا کریں گے۔ تو یہ بات جب انہوں نے سنی تھی نا تو لالچی لوگ تھے، انہوں نے کہا جی اوے ایک کلمہ کہنے سے، صرف کلمہ پڑھنے سے یہ سب کچھ مل جائے گا؟ تو وہ کلمہ دے سنو کون سا ہے؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کہو۔ اوہ بس یہ کلمہ سننا ہی تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کو سجدہ روا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ سے ہی مانگیں گے، اللہ ہی پوری کرے گا۔ تو آتا ہے کہ انہوں نے کہا جعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ عجیب بات ہے، سارے خداؤں کا ایک خدا، ایک سے سارے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ چھوٹی سی فیکٹری ہو تو ایک بندہ چلاتا ہے، کتنے کام والے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، گیٹ کھولنے والے کی بھی ضرورت ہے، اپنی جھاڑو دینے والے کی بھی ضرورت ہے۔ تو چھوٹی سی فیکٹری، چھوٹا سا کارخانہ وہ ایک بندہ نہیں چلا سکتا، وہ پوری کائنات کو ایک کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی اپنی حاجتوں کے مختلف خدا بنا رکھے تھے۔ اولاد کے لیے فلاں جگہ جانا پڑے گا، سفر کرنا تو فلاں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، چڑھاوا چڑھانا تو فلاں کے لیے، جو بھی حاجت تھی، حاجتوں کے بت تھے، وہ 360 خدا تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے 360 سے زیادہ خدا ہیں، اس وقت بھی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، صرف ایک اللہ کے سامنے ہم جھکیں بس۔ وہ کہتا بیٹا نہیں ہوتا تو داتا کے اوپر وہ چادر چڑھا دو، تو جا کے دیکھ تقسیم کر دو تو تمہیں یہ کام ہو جائے گا۔ اچھا جی لاہور میں کام نہیں ہوتا تو پھر کہتا چلو جی پنڈی چلنے ہیں، پنڈی سے بڑا خدا بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ میری بات سن کے آپ نے یہ اپنے ذہن میں نہیں لانا کہ میں اولیاء کرام کے خلاف بولتا ہوں۔ اولیاء کرام کے خلاف بولنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کو جنگ کا اعلان، اللہ کو جنگ کی دعوت دینا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولی سے دشمنی رکھو گے تو میرا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو چلے گئے، تلک امت، وہ چلے گئے۔ بعد میں ہم لوگوں نے ان کی مزاروں پہ، ان کی قبروں پہ پتہ نہیں کیسے کیسے تماشے شروع کیے۔ تو کالی ماتا کے سامنے ہندو پرنام کرے تو وہ تو کافر، وہ تو دوزخی، اور جو ادھر جا کے سجدہ کرے، یہ جو سبانی کے گھر کے ساتھ ایک بت بنا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں عورتیں بھی اترتی ہیں، گاڑیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، پرلے درجے کے جاہل نہیں ہوتے، سائیکلوں والے بھی ہوتے ہیں، موٹر سائیکل، گاڑیوں سے بھی پڑھی لکھی عورتیں اترتی ہیں، مدد ہوتی ہیں، پرنام کر کے چلو۔ تو سبانی کو بھی اللہ ہدایت دے کہ انہوں نے اپنے گھر کے قریب بت بنا رکھا ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے علاقوں میں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت فرمائی تھی، قرآن میں اس درخت کا ذکر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب خلافت کا دور شروع ہوا نا، تو یہ چیز صحابہ میں بھی ہلکی ہلکی آنا شروع ہوا۔ وہ امی جا کے درخت دے کول بہ رہنا، کیوں جی
تو حضرت عمر تو کھٹک گئی کہ آج یہ یہاں بیٹھ رہے ہیں، اگلی نسل جھکنا شروع کر دے گی، وہ جی درخت ہی کاٹو، انہوں نے درخت کاٹ دیا۔ حالانکہ اس درخت کا قرآن میں ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجرہ کا ذکر ہے وہاں پہ۔ تو حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا، جڑ کاٹ دی شرک کہ نہیں بھائی۔ تو اللہ کے سوا کسی کے آگے ہم نہیں جھکیں گے۔ اگر مومن بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، موحد بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، مشرک بن کے پیش نہیں ہونا۔ ہمارے نبی کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہو، 5 وقت کا نمازی بھی ہو، اور جا کے پھر کسی اور کے سامنے رکوع سجدہ کرتا ہو، نہیں، کسی عالم کے سامنے نہیں جھکنا، کسی پیر کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی کمر دوری نہیں کرنی، جھک کے بھی کسی کو سلام نہیں کرنا، آرام سے رہو، نارمل زندگی گزارو اپنی۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا درخت، وہ پتھر ہے، جنت سے آیا تھا، اور حضور اس کو بوسہ دیتے اور اس پر روتے تھے، فرماتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی جہاں وہاں پہ طواف کیا تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے انکا حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان کرتا ہے، پتھر ہے تو۔ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا کہ تو پتھر ہے۔ تو جب جنت کا پتھر، جنت کے پتھر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا تو میں دے رہا ہوں حضور کی اتباع میں، ورنہ تو پتھر ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو اپنی انگوٹھیوں میں فیروزے فروزے ڈالے ہوئے ہیں، عقیق ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان پتھروں کی کوئی تاثیر ہے، دنیا کے کسی پتھر میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، دنیا کے کسی پتھر میں کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ وہ آپ کا رزق بڑھاتا ہے، نہ وہ آپ کو اولاد دیتا ہے، نہ وہ آپ کے کاروبار میں ترقی کرواتا ہے، آپ کو مصیبتوں سے نہیں بچاتا، کوئی دھاگا، کوئی مندری، کوئی کچھ نہیں۔ اپنے گلوں سے یہ چیزیں، یہ دھاگے جا کے کاٹ دو، ایک اللہ کے دربار پہ آ جاؤ بس۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ابو جہل نے نا، وہ ایک سردار تھے مکہ کے، ان کو بھیجا کہ